مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یشوع کی کتاب اس کا 9واں باب، یشوع کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ یہ بظاہر ہمیں جب ہم پلین ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں شاید اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن جب ہم تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے سیکھنے والی کتنی چیزیں تھیں۔ تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ویسے امید ہے آپ سب کو بھی آتا ہوگا، یا جتنے آن لائن بھی ہیں، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ، ڈپلوما، کوئی یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مین مقصد ہے کلام کو سیکھنا۔ اور جب اس طرح سے ہم سیکھتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ جب آپ نیکسٹ پڑھیں گے آگے تو آپ خود بھی چیزوں کو تفسیر کر پائیں گے، تشریح کر پائیں گے، کنیکٹ کر پائیں گے، مطلب ڈاٹس کنیکٹ کر پائیں گے، چیزوں کی تفسیر کلام مقدس کی کر پائیں گے کہ اچھا وہاں پہ میں نے اس طرح سے سیکھا تھا، کیونکہ پیٹرن ایک جیسا آپ کو ملے گا کلام مقدس، کیونکہ رائٹر ایک ہی ہے تو پیٹرن بھی ایک سا ہے۔ آئیے دیکھیں پہلی آیت سے، یشوع کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور جب ان سب ہتی، اموری، کنانی، فرزی، حوی اور یبوسی بادشاہوں نے جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے یہ سنا، تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یشوع اور بنی اسرائیل سے جنگ کریں۔ اور جب جبعون کے باشندوں نے سنا کہ یشوع نے یریحو اور ای سے کیا 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 ہے تو انہوں نے بھی ہیلہ بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے کندھوں پر لادے، اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ سوکھی پھپھوندی لگی ہوئی روٹیاں تھیں۔ اور وہ جلجال میں خیمہ گاہ کو یشوع کے پاس جا کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے کہ ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں، سو اب تم ہم سے عہد باندھو۔ اب اسرائیلی مردوں نے ان حویوں سے کہا کہ شاید تم ہمارے درمیان ہی رہتے ہو، پس ہم تم سے کیوں کر عہد باندھیں؟ انہوں نے یشوع سے کہا ہم تیرے خادم ہیں۔ تب یشوع نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا تیرے خادم ایک بہت دور ملک سے خداوند تیرے خدا کے نام کے باعث آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی شہرت اور جو کچھ اس نے مصر میں کیا اور جو کچھ اس نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سے جو یردن کے اس پار تھے، یعنی حسبون کے بادشاہ سیہون اور بسن کے بادشاہ اوج سے جو استرات میں تھا کیا، سب سنا ہے۔ سو ہمارے بزرگوں اور ہمارے ملک کے سب باشندوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم سفر کے لیے اپنے ہاتھ میں توشہ لے لو اور ان سے ملنے کو جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے خادم ہیں، سو تم اب ہمارے ساتھ عہد باندھو۔ جس دن ہم تمہارے پاس آنے کو نکلے ہم نے اپنے اپنے گھر سے اپنے توشہ کی روٹی گرم گرم لی، اور اب دیکھو وہ سوکھی ہے اور اسے پھپھوندی لگ گئی، اور میں کہ یہ مشکیزے جو ہم نے بھر لیے تھے نئے تھے، اور دیکھو یہ تو پھٹ گئے، اور یہ ہمارے کپڑے اور جوتے دور دراز سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے۔ تب ان لوگوں نے ان کے توشہ میں سے کچھ لیا اور خداوند سے مشورت نہ کی، اور یشوع نے ان سے صلح کی اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے ان سے عہد باندھا، اور جماعت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی، اور ان کے ساتھ عہد باندھنے سے 3 دن کے بعد ان کے سننے میں آیا کہ یہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے درمیان ہی رہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کوچ کر کے تیسرے دن ان کے شہروں میں پہنچے۔ جبعون اور کفیرہ اور بیروت اور کریت یاریم ان کے شہر تھے، اور بنی اسرائیل نے ان کو قتل نہ کیا، اس لیے کہ جماعت کے امیروں نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی تھی، اور ساری جماعت ان امیروں پر کڑکڑانے لگی،
پر ان سب امیروں نے ساری جماعت سے کہا کہ ہم نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے، اس لیے ہم انہیں چھو نہیں سکتے، ہم ان سے یہی کریں گے اور ان کو جیتا چھوڑیں گے، تا نہ ہو کہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان سے کھائی ہے ہم پر غضب ٹوٹے۔ سو امیروں نے ان سے یہی کیا کہ ان کو جیتا چھوڑو، یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑو، پس وہ ساری جماعت کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے بنے، جیسا امیروں نے ان سے کہا تھا۔ تھوڑا سا اور ہے، وہ بھی میں پڑھتا ہوں بعد میں۔ اس ٹیکسٹ میں یشوع کی کتاب کے 9ویں باب میں ایک انوکھا عجیب سا واقعہ ہے۔ اس کا اگر آپ سٹارٹ دیکھیں تو لکھا ہے کہ ہتی، اموری، کنانی، فرزی، ہوی، یبوسی جو بادشاہ تھے یہ سب خوف زدہ ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ خوف زدہ ہیں، یہ سب ڈرے ہوئے ہیں، یہ کانپ رہے ہیں بنی اسرائیل کے سبب سے، کیونکہ جو ان پر جنگ مسلط ہے، جو ان کو سزا مل رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے ان کے گناہوں کا کیا ہے؟ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے جو سزا ان کو مل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب ابراہیم سے خدا نے عہد باندھا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہ جو کنانی ہیں ان کو میں کیا کروں گا؟ سزا دوں گا، لیکن ابھی ان کے گناہوں کا پیالہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، ابھی وہ پیالہ نہیں بھرا، ابھی اس میں بڑا وقت ہے۔ 400 سال خدا نے ان کو مزید دیے، اور ان 400 سالوں میں کیا ہوتا رہا کہ کنانیوں کا گناہ بڑھتا 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 اور بہت بڑھتا گیا۔ اب بنی اسرائیل خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جس کو خدا استعمال کر رہا ہے کنانیوں کو سزا دینے کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جنگیں تھیں یہ لوٹ مار کے لیے نہیں تھیں، یہ جس کو ہم کیا بولتے ہیں، بوٹی بولتے ہیں، یا جو جنگ میں مال غنیمت ہوتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ججمنٹ کے لیے تھی، یہ عدالت کے لیے تھی، یہ سزا کے لیے تھی، یہ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی تھی تاکہ ان قوموں کو سزا دی جائے۔ اب آپ ایزیوم کر کے دیکھیں کہ یہ ساری قومیں، اور کنعان کوئی ایک سنگل حکومت نہیں تھی وہاں پہ، یعنی جو کنعان کا ملک ہے کوئی ایک سنگل گورنمنٹ نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ جی وہ ایک 1 یونٹ گورنمنٹ تھی یا ایک سنگل گورنمنٹ تھی، بلکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اور ان ریاستوں کے بادشاہ تھے، جس طرح یروشلیم ہے یا اور جہاں پر بہت سارے بادشاہوں کا نام لکھا ہے، یہ بادشاہ تھے اور یہ اپنی اپنی ریاست میں حکمرانی کرتے تھے۔ اب یہ بہت زیادہ اس لیے بھی ڈر گئے ہیں کیونکہ ایک تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ جو فوج حملہ آور ہوتی ہے یہ تو کچھ چھوڑتی نہیں ہے، ہم نے کبھی ایسی فوج نہیں دیکھی کہ جو آئے حملہ کرے اور قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی کیا کر دے؟ برباد کر دے، قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی نہ چھوڑے۔ عموماً ہوتا کیا تھا کہ جب ایک فوج دوسری فوج پر، دوسرے ملک پر حملہ کرتی تو وہ وہاں پر صرف مردوں کو قتل کیا کرتے تھے اور بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، مال غنیمت لوٹ لیتے تھے، بزرگ ان کے کسی کام کے نہیں تھے ہوتے ان کو بھی مار دیتے تھے۔ سو وہ دیکھتے تھے کہ ہمیں کس چیز سے فائدہ مل سکتا ہے، تو جو چیز فائدے کی ہے اس کو وہ رکھ لیتے تھے، ادروائز سب کو وہ تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ ان جنگوں میں ایسا نہیں ہے، ان جنگوں میں یہ کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے، بچے کیا، بڑے کیا، مرد کیا، عورت کیا، قیمتی چیزیں اور وہ چیزیں بھی جو قیمتی نہیں ہیں، سب کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ عدالت ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ عدالت ہے، یہ عدالت ہے، یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قوم سے قبضہ چھڑوا کے دوسری قوم کو دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ اور جب اس قسم کی سزا کوئی دے رہا اور آپ ایزیوم کریں کہ یار ایک اتنی بڑی فوج، کم از کم 6 لاکھ اتنی بڑی فوج ہے اور وہ فوج چڑھی چلی آ رہی ہے اور وہ چھوڑتے ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیوائن ججمنٹ کو لے کر آ رہے ہیں، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی نہیں چھوڑتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خوف تو بنتا ہے، خوف تو بنتا ہے۔ سو وہ سارے لوگ ڈرے ہیں اور وہ متفق ہوتے ہیں تاکہ یشوع اور بنی اسرائیل سے جنگ کریں۔ لیکن اس میں ایک شہر ایسا تھا، بلکہ ایک علاقہ ایسا تھا
جو تھوڑا چالاکی کھیلتا ہے, اور وہ واقعہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے, اور وہ ہے جباؤن کا شہر. وہ کون سا ہے؟ جباؤن کا شہر. یہ جباؤن جو ہے, یہ ہے تو یروشلیم کے قریب ہی, یہ کوئی زیادہ دور نہیں تھا, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھیس بدلتے ہیں, سفیروں کا بھیس بدلتے ہیں, پھپھوندی لگی روٹی لیتے ہیں, پرانے مشکیزیں لیتے ہیں, اور جھوٹ اس حد تک بولتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یقین ہو جائے کہ ہم بڑے دور کے ملک سے آئے ہیں. خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم نے کنعان کی کسی قوم کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا, لیکن ان کو یہ الاؤڈ تھا کہ جو دور دراز کے ملک ہیں, اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور تم سے مطلب اپنے آپ کو تمہارے آگے سرنڈر کرتے ہیں, تو تم انہیں کیا کر سکتے ہو, ان کی جاں بخشی کر سکتے ہو, جو کہ وعدے کی سرزمین سے نہ ہو. کیونکہ وعدے کی سرزمین پہ قبضہ کرنا نا, اگر کوئی اور کسی دور دراز سے ملک سے آ جائے اور وہ کہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں, تو ان کو اجازت تھی کہ وہ ان کی جاں بخشی کر سکتے تھے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اس واقعے میں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا خداوند سے درخواست کی جا کے کہ خدایا یہ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں تے سانو دس کے سانو کی کرنا چاہیے؟ نہیں. انہوں نے کہا دکھاؤ اپنی روٹیاں, دکھاؤ اپنی مشکیزیں, دکھاؤ جو ثبوت تم دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ. انہوں نے جو ثبوت تھے وہ ظاہری سی بات ہے کہ پلاننگ کر کے آئے تھے, اور پلاننگ کر کے انہوں نے وہ سارے ثبوت ان کو دکھائے. تو کیا ہوا کہ بنی اسرائیل دھوکہ کھا گئے. کیا ہوا؟ وہ دھوکہ کھا گئے. اور یہ ایک پرفیکٹ مثال ہے کہ وہ آنکھوں دیکھے پر چلے نہ کہ ایمان پر. آنکھوں دیکھے پر چلے نہ کہ ایمان پر. اب دیکھیں ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا, آگے جا کے انہوں نے کیا بھی ہے کہ 3 دن کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارے پاس ہی رہتے ہیں. وہ سارے وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر تحقیق کرتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ یہ تو سارے یہاں پہ رہتے ہیں. لیکن اس وقت بڑی دیر ہو چکی تھی. یہ لوگ قسم کھا چکے تھے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اور جو جبونی تھے یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑے ویک سے لوگ تھے, بڑے کمزور سے لوگ تھے, یا یہ جناب ایک کسی گنتی سے ہی نہیں سی آندے. اگر آپ میرے ساتھ یشوع کی کتاب کا 10واں باب اور اس کی 2 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, تو وہ سب بہت ہی ڈرے, کیونکہ جباؤن ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور ای سے بڑا تھا, اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے. یہ جو جباؤن کے لوگ, یہ جو جھوٹ بول کے آئے نا سارے, یہ بڑے بہادر لوگ تھے. اور آگے بھی کلام مقدس میں بار بار آپ کو ان کا ذکر ملے گا. یہ بہادر لوگ تھے, یہ طاقتور لوگ تھے, لیکن یہ بھیس بدل کے آتے ہیں. میں بھی اس میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ آ کر سرنڈر کرتے, اور لکھا نا کہ یہ ہم خداوند کے نام کے سبب سے آئے. سرنڈر کرتے, اپنے آپ کو پیش کر دیتے, اور خداوند کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے, بلکہ ہم خداوند کو خدا تسلیم کرتے ہیں اور اپنے کنانی دیوتاؤں کو رد کرتے ہیں. یہ لیکن ان کو تو نہیں پتا کہ یہ جس خدا کی پرستش کرتے ہیں وہ رحیم خدا ہے, وہ رحم کرتا ہے, وہ ترس کرتا ہے. ان کو تو خدا کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. سو انہوں نے ایک اپنی ٹرک لگائی کہ اپنی ٹرک سے ہم جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ بول کے ان سے قسم لیں گے, ان سے عہد لیں گے. اور عہد اور قسم اس زمانے میں کوئی بھی نہیں توڑا کرتا تھا. عہد اور قسم کو توڑنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا, برا سمجھا جاتا تھا. سو انہوں نے اپنی ٹرک لگائی کہ جھوٹ بول کے ہم یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک غلطی کی, جھوٹ بولا, جھوٹ کا سہارا لیا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بنی اسرائیل نے کیا غلطی کی کہ بنی اسرائیل نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی. ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی, ان کو کہنا چاہیے تھا کہ چلو آؤ, کوئی بات نہیں, ہم تمہارے ساتھ عہد باندھ لیں گے اگر تم دور کے ملک سے آئے ہو. 2-4 بندے میں تہاڈے نال بھیجنا, یہ تہاڈے نال جان گے تو ویکھ کے آن گے. تو انہوں نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. اور یقین کریں کہ ہم ویسے پریکٹیکل لائف میں بھی اکثر یہ کام کرتے ہیں کہ ہم آنکھوں دیکھے پر چلتے ہیں. رشتوں کا معاملہ ہو, ایمان کا معاملہ ہو,
کاروباری معاملات ہوں اور بہت سارے معاملات ہوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خداوند سے مشورت نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا میں نہیں ٹھہرتے، ہم خداوند کے آگے اس بات کو نہیں رکھتے، بلکہ ہم اپنی ٹرکس سے، اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ ہاں یار اگر وہ چرچ بھی جانا ہے نا ہفتے دے ہفتے تو منڈا بڑا چنگا ہونا یا فلاں کم کردا ہے نا تو یہ مطلب ہے کہ بندہ بہت اچھا ہے. وہ بھاویں بالکل اچھا نہ ہوئے، کی خیال ہے؟ چرچ جانا ہوئے لیکن برا بھی ہو نہیں ہوئے. تو ہم زندگی کے معاملات میں بھی بنی اسرائیل والا رویہ رکھتے ہیں اکثر، کہ ہم آنکھوں دیکھے پر یقین رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حالات و واقعات کیا ہیں. جس طرح انہوں نے دیکھا کہ حالات و واقعات کیا ہیں، کہ ان کے مشکیزیں پرانے ہیں، ان کے پاس پھپھوندی لگی روٹیاں ہیں، ان کے کپڑے پرانے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دور سے ہی آئے ہوں گے. یہی کام ہم کرتے ہیں اور ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کھا جاتے ہیں جب ہم خود پر ریلائے کرتے ہوئے ایویڈنسز اپنی طرف سے اکٹھے کرتے ہیں، اور بعد میں ہم کیا رونا روتے ہیں کہ جی ویسے تحقیق تو بڑی کیتی سی لیکن سوچیا نہیں سی کدی انجدا ہوئے گا. وہ تحقیق کو نہیں کیتی ہوندی، وہ ہم نے جو فزیکل ایویڈنسز ہیں ان پہ ریلائے کیا ہوتا اور ہم نے خداوند کے حضور اس بات کو نہیں رکھا ہوتا. اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ زندگی میں کسی بھی ڈیسیژن پر جب آپ پھنستے ہیں، جب آپ کو پتہ نہیں ہے، تو فزیکل ایویڈنسز پر ریلائے کرنے کی بجائے اگر آپ اسی بات کو خداوند کے حضور میں رکھیں، لکھا نا کہ اور انہوں نے خداوند سے مشورت نہ کی. اگر مشورت کر لیتے تو خدا ان کو نہ بتاتا کہ یہ لوگ پاس سے ہی آئے. انہوں نے پوچھا ہی نہیں. جب ہم بھی نہیں پوچھتے تو خدا نہیں بتاتا ہمیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ہر معاملے کو خدا کے حضور میں لے کر جانا چاہیے. جس طرح موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے نا کہ موسیٰ ہر بات میں کیا کرتا تھا؟ وہ خداوند کے حضور دعا کے لیے بیٹھ جاتا تھا، ہر چیز کو وہ خداوند کے حضور رکھتا تھا. بہرحال اب قسم کھا لی ہے اور قسم بھی خداوند کے نام کی کھائی ہے، سو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن ایک بندہ جس نے یہ قسم توڑی تھی اور وہ تھا ساؤل بادشاہ. وہ کون تھا؟ ساؤل بادشاہ. اگر آپ دیکھیں دوسرا سموئیل اس کے 21ویں باب کی پہلی 9 آیات میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے جبونیوں کو مارا تھا اور خدا کی طرف سے اس کو سزا ملی تھی. میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جبونیوں کے تعلق سے، کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جو جبونی تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو کبھی بت پرستی کی طرف لگایا ہو. ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. راہب کو بھی خدا نے قبول کیا، خدا ان کو بھی قبول کر لیتا، خدا ان کو بھی قبول کر لیتا. آلدو کہ جو پریمس تھا، جو بیس تھی، جو بنیاد تھی وہ جھوٹ پر تھی. یہ جھوٹ بول کے آئے نا، انہوں نے کون سا سچ بولا ہے؟ لیکن پھر بھی خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ان کو جو پانی بھرنے والے اور دیگر کام ہیں ان پر لگایا، لکڑیاں چننے والے اور پانی بھرنے والے. خیمہ اجتماع میں قربانیوں کے لیے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کرنی ہوتی تھی، اس کام پہ ان کو لگایا، اور پانی بھی بہت سارا بھرنا پڑتا تھا صفائی ستھرائی کے لیے. سو اس کام پر ان کو لگایا گیا. یہ بہادر لوگ تھے لیکن یہ ڈیسپریٹ تھے، اپنی جان بچانا چاہتے تھے. پھر جبون ہی کے شہروں میں سے ایک شہر جس کا نام کریت یاریم ہے، اس میں عہد کا صندوق 20 سال رہا. کتنے سال؟ 20 سال رہا. اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا تواریخ اس کا 16واں باب 39 اور 40 آیت، اور پھر 21ویں باب کی 29ویں آیت. پھر نہمیہ کی کتاب کے 3 باب کی 7ویں اور 7ویں باب کی 25ویں آیت کے مطابق جبونیوں نے یروشلیم کی فصیل کی تعمیر میں ساتھ دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ اب یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جب مل گئے ہیں نا تو ان کا ساتھ کیا ہے؟ لانگ ٹرم ہے. ان کا ساتھ کیا ہے؟ لانگ ٹرم ہے. یہ بنی اسرائیل کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ پیٹ نہیں پھیرتے، یہ ان کو بت پرستی پر نہیں لگاتے، بلکہ یہ ساتھ کیا ہے؟ لانگ ٹرم ہے. پھر پہلا تواریخ اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت میں داؤد کے جو بہادروں کا ذکر ہے، جو طاقتور سورماؤں کا ذکر ہے، ان میں سے جبونی سورما بھی تھا. پھر پہلا سلاطین اس کے 3 باب کی 4 اور 5ویں آیت کے مطابق خدا جباؤن میں سلیمان پر ظاہر ہوا تھا اور اس سے
بات کی تھی. ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو جبونیوں کے اور اپنے تعلق سے بتاتا ہوں کہ جو جبونی تھی یہ بیسیکلی ڈیسپریٹ تھے. ڈیسپریٹ کیا تھے کہ یہ مرنا نہیں چاہتے تھے. یہ کیا چاہتے تھے؟ ان کو پتا چل گیا کہ خدا طاقتور خدا اور ہمارے خداؤں سے تو بہت طاقتور خدا ہے. اور بالکل راہب والی بات آپ سوچ لیں کہ جس طرح راہب کو پتا چلا کہ خدا طاقتور خدا ہے تو اسی سارے گئے. اب راہب کیا چاہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہو جاؤں اور کنانیوں کا ساتھ چھوڑ دوں. اور ویسے اس نے بھی جھوٹ بولا تھا ان کو چھپا کے. لیکن راہب کیا کرتی ہے کہ راہب سے جو بن سکا، اب وہ شاید اس کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ جا کر بات کرے فوج سے یا باہر نکلے، عورت تھی، لیکن جہاں اس کو موقع ملا اس نے ان دونوں جاسوسوں کو اپنے گھر میں اتارا، ان کو چھپایا، جھوٹ بولا، جو بھی کیا، اپنی جان داؤ پر لگائی، لیکن صرف اس لیے کہ میں ظاہر کر سکوں کہ میں اس خدا پر ایمان رکھتی ہوں اور میری ایسوسیشن اب بنی اسرائیل کے خدا کے ساتھ ہے، کنانیوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ جبونی بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ اسرائیل کا خدا طاقتور خدا ہے اور وہی خدا ہے، سو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی خدا کو مانیں اور ہم موت کو نہ دیکھیں. یہ بہادر ہیں، یہ کمزور لوگ نہیں ہیں، یہ بہادر لوگ ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے خدا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور کنانیوں کے خداؤں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے خدا، اس وقت تو ساری بات ہی لوگ خداؤں پہ لے جاتے تھے. آپ کو پتا ہے کنان کی سوسائٹی کتنی بت پرست سوسائٹی تھی اور ہر چیز کے لیے وہ خدا کی طرف، اپنے اپنے خداؤں کی طرف دیکھتے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے خدا ہمارے کام نہیں آنے والے. یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی لائف میں ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایک کنیکشن دیکھیں تو ہم بھی بعض اوقات ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتے ہیں اور یسوع کو زندگی میں قبول کرنا چاہتے ہیں، اور اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا یسوع مسیح کے لیے کہ جھوٹے سچے اسی بھی وعدے انے واہ کر دینے. کیا کرتے ہیں ہم؟ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، خدایا آج دے بعد کچھ نہیں کراں گا، آج دے بعد کوئی گناہ نہیں، آج دے بعد میں پکا بائبل پڑھاں گا، آج دے بعد میں دعا کریا کراں گا، آج دے بعد میں چرچ جایا کراں گا، آج دے بعد میں آ کراں گا، اے کراں گا، اے کراں گا. اور شاید 50% بھی نہیں کرتے. جب پھر ہم سے وہی غلطی ہوتی ہے، وہی گناہ ہوتا ہے، پھر اسی کہنے ہیں خدایا اے آخری اے دے بعد میں جناب اے نہیں کراں گا، یہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے نا یہ لاسٹ تھا، اے خدا مجھے اس دفعہ چانس دے دے، اس کے بعد میں نہیں کروں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو واقعی خدا کے لیے ڈیسپریٹ ہیں. عام بندہ تو یہ کرتا بھی نہیں ہے. عام بندہ اس طرح کا وعدہ ہی نہیں کرتا، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں، اس کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن کمزور ہیں، وہ اس طرح کے وعدے کرتے ہیں. لیکن خدا کی محبت دیکھیں کہ خدا پھر بھی ان لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے اور موقع پہ موقع، موقع پہ موقع، موقع پہ موقع دیتا ہے. اتنے موقع کہ اگر ہم خود بھی سوچنا شروع کر دیں نا، آج ہم خود، اگر آپ اپنی زندگی میں صرف یاد کرنا شروع کریں کہ کوئی بھی ایسا گناہ لے لیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اکثر کرتے ہیں، تو کتنی دفعہ خدا سے آپ نے معافی مانگی اور کتنی دفعہ اس کو دہرایا اور کتنی دفعہ کہا کہ خدا آج بعد نہیں کریں گے. لمبی لسٹ. لیکن پھر بھی آپ زندہ ہیں، آپ کو سزا نہیں ملی، آپ بیٹھے ہیں، آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا بے انتہا رحم کا اور محبت کا خدا ہے. جبونی چاہتے تھے کہ ہم خدا کے ساتھ مل جائیں اور خدا نے ان کو موقع دیا اور انہوں نے وعدہ کیا. یشوع نے وعدہ کیا اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نے اس وعدے کو کس طرح سے پورا کیا. 10ویں باب میں آئیں ذرا. یہ 9ویں باب کی باقی آیتیں آپ پڑھ لیجئے گا. اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کو کاموں پہ لگایا. 10ویں باب میں لکھا ہے اور جب یروشلیم کے بادشاہ ادونی صدق نے سنا کہ یشوع نے ای کو سر کر کے اسے نیست و نابود کر دیا اور جیسا اس نے یریحو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی ای اور اس کے بادشاہ سے کیا اور جبعون کے بادشاہ
باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں تو وہ بہت ہی ڈرے، کیونکہ جبعون ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور ای سے بڑا تھا، اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے۔ وہ ڈر گئے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یریحو کو مار دیا، پھر اس سے یردن کے اس پار بھی انہوں نے شہروں کو فتح کیا، پھر ای کو بھی مارا، اور جبعون جو کہ ای سے بڑا ہے جہاں کے لوگ بھی بہادر ہیں یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں یہ بنی اسرائیل کا ساتھ دیں گے یا ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ دونی صدق نے حبرون کے بادشاہ یافے اور اجلون کے بادشاہ دبیر کو کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو اور چلو ہم جبعون کو ماریں، کیونکہ اس نے یشوع اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے کہ اموریوں کے بعد 5 بادشاہ یعنی یروشلم کا بادشاہ اور حبرون کا بادشاہ، یرموت کا بادشاہ اور لکیس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبعون کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی۔ اب دیکھیں جبعون کے خلاف یہ کیوں جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ جبعون کے خلاف اس لیے جنگ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج ایک شہر رلے ہے، وہ یہ نہ ہے کہ ہولی ہولی سارے کنانی شہر جناب انہوں نے نال رلنا شروع کر دیں تو ہم تو خود ہی ویک ہو جائیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کو کیسے شکست دیں گے اگر ہم میں سے ہی لوگ ان کے تابع ہونا شروع ہو گئے؟ جس طرح انگریز پاکستان اور انڈیا میں برِ صغیر میں آئے تھے تو یہاں پہ جو راجے تھے، جو ریاستیں تھیں، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک ایک کر کے ان کے تابع ہو رہے تھے۔ تو جب ایک ایک کر کے سارے ہی تابع ہو گئے تو انہوں نے حکومت بنا ہی لینی سی نا۔ جب آگے مقابلہ ہی نہیں ہے، جب آگے آپ کو کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے تو وہ تو قبضہ کر ہی لیں گے۔ اب جو یروشلم کا بادشاہ ہے جس کا نام ادونی صدق ہے، یہ لیڈ لیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، ہم لڑیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کو ہرائیں گے، ہم ان سے جنگ لڑیں گے۔ اور وہ باقی بادشاہوں کو لے کے پہلے تو جبعون کی طرف بڑھتا ہے، کہتا ہے پہلا تو یہ ستیاناش کریے کیونکہ اس نے ان کا ساتھ دیا اور یہ دوسروں کے لیے غلط اگزامپل بن رہا ہے۔ اگر ہم جبعون کو ماریں گے تو باقی سارے شہر ڈر جائیں گے کہ ہم نے بنی اسرائیل کا ساتھ نہیں دینا۔ تب جبعون کے لوگوں نے یشوع کو جو جلجال میں خیمہ زن تھا کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ، جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر، اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑی مزے کی بات ہے کہ بادشاہ کس کے خلاف اکٹھے ہوئے؟ جبعون کے خلاف۔ اور یشوع کہاں ہے؟ کم از کم 32 کلومیٹر، 20 میل دور۔ وہ 20 میل دور ہے، 32 کلومیٹر دور ہے جبعونیوں سے یشوع، اور جلجال میں ہے وہ۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں یشوع کو کہ یشوع تو یشوع اگر ہوتا، اپنے وعدے کا پکا نہ ہوتا یا کوئی عام سا شخص ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ لو جی بڑا چنگا موقع آیا ہے، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا اور ہم نے ان سے وعدہ کیا کیا ہے کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اسی یہ تھوڑی وعدہ کیتا ہے کہ کوئی تانوں قتل نہ کرے تو اسی پھر بھی بچاواں گے، یہ تو ہم نے وعدہ نہیں کیا۔ ہم نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، لیکن کوئی آ کر مارے تو ہم تمہیں بچانے بھی آئے۔ لا جی ایڈی گل نہیں آئی۔ تو بڑا اچھا موقع تھا یشوع کے پاس کہ وہ اپنی جان چھڑاتا۔ وہ کہتا کہ ہم نہیں آ رہے بھائی، تسی جانو تاڑا کام جانے، اسی تاڑے نے یہ وعدہ کیتا کہ اسی نہیں ماریں گے، سو اسی نہیں ماریں گے، ویکھو اسی قائم۔ ہم ویسے اکثر ڈیلنگز میں ایسا کرتے ہیں، کسی کا ساتھ دینا بھی ہو نا تو ایویں انہوں کہی جاؤں گے ساڈا بھرا ہے، ساڈا بھرا، تو ساڈا ویر ہے، تو ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو۔ تو جدوں وہ کسی مسئلے سے پی جاندہ ہے تو پھر ہم اسی طرح سے باہر نکلتے ہیں کہ یار ویکھ میں تینوں فلانے کام لی کیا سی کہ جی تو پھنسے گا تو میں تیرے نال ہاں، لیکن یہ تو تیرا ہن ہور کوئی مسئلہ ہے نا، یہ تو میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یشوع ایسا نہیں کرتا۔ یشوع کیا کرتا ہے؟ تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا، اور یشوع اپنے بیسٹ آدمی نکالتا ہے اور ان کی مدد کو جاتا ہے۔ وہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں 8ویں آیت میں لکھا، اور خداوند نے یشوع سے کہا ان سے
نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ یشوع کہاں جا رہا ہے؟ جبونیوں کی مدد کو جا رہا ہے، لیکن خداوند اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ تو ان سے نہ ڈر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جبونیوں کو جو مدد مل رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ خداوند نے راہب کی طرح ان کو بھی قبول کر لیا ہے، جس طرح ہم میں سے بھی کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ خداوند کے حضور آئے تو خداوند اسے قبول کر لیتا ہے۔ خدا کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے، اس سے منت کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، تو خدا اس زندگی پر رحم کرتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اور خداوند نے یشوع سے کہا ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ پس یشوع راتوں رات جلجال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا۔ یہ جو لکھا نا راتوں رات، یہ میں نے آپ کو بتایا یہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ 32 کلومیٹر کا، اور تگڑے جوانوں کے لیے یہ کم از کم 8 سے 10 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ کتنے کا؟ 8 سے 10 گھنٹے، کیونکہ جو جبون ہے یہ جلجال سے 3300 فٹ اونچا ہے۔ کتنا؟ 3300 فٹ، آلموسٹ 1 کلومیٹر، آلموسٹ 1 کلومیٹر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، سمجھ لیں اسلام آباد مری سمجھ لیں کہ اسلام آباد تو مری جانا ہے پہاڑ چڑھ کے، تو وہ اونچائی چڑھنی ہے انہوں نے، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں اس اونچائی کا پتا، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اونچائی چڑھنی ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف 32 کلومیٹر کے اندر اندر انہوں نے 3300 فٹ کی اونچائی چڑھنی ہے۔ سو یہ آسان کام نہیں تھا، اور ٹائم بھی کتنا ہے؟ راتوں رات، 8 سے 10 گھنٹوں میں ان کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ اچھا، یشوع اور بنی اسرائیل کی جنگوں سے نا ایک چیز آپ بڑی خوبصورت سیکھیں گے کہ خدا ہمیشہ انسان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ مطلب یشوع نے کوئی یہ دعا نہیں کی تھی، ہاں خدایا میں پریئر میٹنگ بلاتا ہوں، اور پریئر میٹنگ میں کیا ہوگا؟ ہم سارے جبونیوں کے لیے مل کر دعا کریں گے، اور خداوند ان کو وہاں پر فتح یاب کرے گا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ نکل پڑا ہے، چل پڑا ہے، نکل کھڑا ہوا ہے۔ آپ جتنی بھی جنگیں دیکھیں گے خداوند نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن لڑنا تو صحیح لڑنا، although کہ جب وہ لڑنے کے لیے نکلتے تھے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے خدا ان کی مدد کرتا تھا، خدا معجزانہ طریقے سے بھی مدد کرتا تھا، لیکن یشوع یا بنی اسرائیل یا کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ گھر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جی ایسی کوشش نہیں کرنا، بس خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو گائیڈ کرتا تھا، اور ہمیشہ ان کو کیا رہنا ہے؟ لڑنے کے لیے ریڈی رہنا۔ دیکھیں وعدے کی سرزمین ہے، اور وعدے کی سرزمین میں انٹینس وارفیئر ہے۔ کیا ہے؟ انٹینس وارفیئر، مطلب گمبھیر لڑائی ہے۔ کنانی قوتوں کے ساتھ کیا ہے؟ گمبھیر۔ وہ وعدے کی سرزمین کو لینا چاہتے ہیں، اور اس جنگ کے دوران کنانی قوتوں کے ساتھ گمبھیر قسم کی لڑائی لڑنی پڑتی، لیکن فتح کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ اسی طرح روحانی ریلم میں، روحانی زندگی میں ہم جب بھی فتح پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ایک کشتی لڑنی پڑتی ہے، ایک گمبھیر لڑائی میں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک وارفیئر میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی اس ایول دنیا میں، اور اس وارفیئر میں چاہے وہ، اور ہماری لڑائی کیا ہے؟ کلام مقدس کیا بتاتا ہے؟ ہماری لڑائی جسمانی نہیں بلکہ روحانی قوتوں کے ساتھ ہے، جسمانی نہیں۔ یہ تو جسمانی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ڈپکٹ بھی کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو، تو ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ روحانی قوتوں کے ساتھ۔ سو جب ہم روحانی طور پر فتح پانا چاہیں گے تو ہمیں بھی ایک وارفیئر میں سے گزرنا پڑے گا، اور اس لڑائی کے تمام ہتھیار بھی کلام مقدس میں بتائے گئے ہیں۔ وہ تلواراں، ڈانگاں، سوٹے نہیں گئے، بلکہ وہ کیا ہیں؟ سب روحانی ہتھیار ہیں، خدا کا کلام ہے، پاکرو ہے، دعا کی قوت ہے،
سارے ہتھیار بتائے گئے کہ کون کون سے ہتھیار آپ نے استعمال کرنے اس لڑائی کے لیے. لیکن جنگ تو لڑنی پڑے گی, وار فیئر میں سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ روحانی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی وار فیئر میں سے گزرنا پڑے گا. اتنی آسانی سے تو ابلیس نہیں نہ دیتا. او یروشلم دا بادشاہ, اس نے آسانی سے ان کو جگہ دے دی. اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑے طاقتور ہیں, بڑے زبردست لوگ ہیں, یہ بڑی جنگیں جیت کے آ رہے ہیں, ان کا خدا بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس نے کیا یہ کیا کہ نہیں اسی بس چپ کر کے بہ جائیے, ہوں ویکھی جائے گی جو خدا لوں آئے گی انہوں نے خدا اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے پورا مقابلہ کیا. اسی طرح ابلیس بھی یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہارا ہوا دشمن ہے کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے, وہ پھاڑنے والے ببر کی طرح دبک گھات لگائے بیٹھتا ہے کہ کب اگلا بندہ کمزور ہو اور میں اس کو پھاڑ کھاؤں. وہ رحم نہیں کرتا, وہ رحم نہیں کرتا, کسی صورت رحم نہیں کرتا. آپ کے دل میں چاہے رحم آ جائے اس کے لیے, اس کے دل میں نہیں آتا. وہ انسان کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے, بالکل اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے. آپ اس کو موقع دیں صحیح ایک دفعہ. اور ہم اس کو کب موقع دیتے ہیں؟ جب ہم اپنی روحانی جنگوں میں ویک پڑتے ہیں, جب ہم دعا میں ویک پڑتے ہیں, جب ہم کلام میں ویک پڑتے ہیں, ہم روحانی طور پر ویک پڑتے ہیں تو ہم اسے موقع دیتے ہیں. پھر جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ بالکل ہمارا ستیہ ناش کر دیتا. لکھا ہے پس یشوع راتوں رات جلجال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا, اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی, اور اس نے ان کو جبعون میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا, اور بیت ہرون کی چڑھائی کے راستے پر ان کو رگیدہ اور زیکا اور مکیدہ تک ان کو مارتا گیا. جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت ہرون کے اتار پر تھے تو خداوند نے زیکا تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے, اور جو اولوں سے مرے وہ ان سے جو جن کو بنی اسرائیل نے تحت کیا کہیں زیادہ تھے. دیکھیں یشوع نے کیا کیا ہے, یشوع نے وہاں بیٹھ کر صرف دعا نہیں کی, بلکہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ نکل کھڑا ہوا میدان میں موجود ہے, وہ وار فیئر کی جگہ پر موجود ہے, وہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اور لڑائی لڑ رہا ہے. اب جب وہ لڑائی کے اندر موجود ہے تو خدا بھی کیا کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. اور وہ آگے آگے ہیں اور یشوع اور اس کی فوج پیچھے پیچھے ہے, بھاگ رہے ہیں, وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. آسمان سے پتھر گرتے ہیں, لیکن خدا کا نشانہ اتنا زبردست ہے کہ ان پتھروں سے صرف کنانی مرتے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ جو ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ نہیں مرتے. یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک ڈیوائن نشانہ ہے جو کہ ہمیشہ ٹکانے پہ لگتا ہے, یہ مس نہیں ہوتا. تو خدا نے ان کی معجزانہ طریقے سے مدد کی اور بڑے بڑے پتھر ان پر گرتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اولے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی شہاب ثاقب تھا, کوئی ستارہ ٹوٹا تھا, مطلب جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا تھا, لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ پتھر تھے. اور اتنے بڑے پتھر ضرور تھے کہ جب بندوں کو لگے تو وہ مر جائیں. اور خدا نے ان کو مارا, اور جن کو بنی اسرائیل نے مارا ان سے زیادہ لوگ پتھروں سے مرے. اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا, یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا, اے سورج تو جبعون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لیا. یشوع اتنا اس حد تک انوالو ہے جنگ میں کہ وہ خدا کو دعا کرتا ہے کہ خدایا آج تے اسی انہاں دا کام تمام کر کے ہی جانا, یہ نہیں کہ جی آج باقی کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. اور وہ کلام میں کیا لکھا ہے, یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا, اے سورج تو ٹھہرا رہ. سوچ کے دیکھیں میں اور آپ ہوتے تو ہم یہاں پہ اگر یہی دعا کرنی ہوتی تو کیسے کرتے؟ دل میں پتہ نہیں یار ہونی ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ اس نے یہ دعا دل میں نہیں کی. آپ یشوع کا ایمان دیکھیں, اس کا کانفیڈنس دیکھیں. وہ سب بنی اسرائیل کے سامنے دعا کرتا ہے, مطلب ایمان ہے نا, اس کا کانفیڈنس ہے خدا پر, اس کا خدا پر ایمان ہے کہ خدا میری دعا کو آنر کرے گا, سنے گا. وہ سب بنی اسرائیل کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اے سورج تو جبعون پر, اے چاند تو وادی ایلون میں ٹھہرا رہا. اور یہ کوئی ایزی دعا نہیں ہے,
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو اس نے مانگی ہے, اس نے اتنی بڑی بات دعا میں مانگی ہے کہ ہم اور آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کبھی ہو سکتا. میں تو نہیں سوچ سکتا, تسی شاید سوچ سکتے ہو. بہت بڑی بات ہے یہ ہسٹری میں. ایک دفعہ اور سورج کے ٹھہرنے کا واقعہ آگے بھی لکھا ہے, لیکن اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو کہ ایسا کچھ ہوا ہے. سو یہ بہت بڑی دعا تھی اور خدا نے اس کی دعا کو آنر کیا اور لکھا اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لیا. اور لکھا ہے کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے, اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی. اچھا, یہاں پہ ایک دن کا تقریباً فرق پڑا ہے, اور یہ عاشر کی کتاب کا ریفرنس اس لیے نہیں دیا گیا کہ عاشر کی کتاب کوئی الہامی کتاب ہے, بلکہ یہ اس زمانے میں جو بھی کتاب تھی عاشر کی اس کو ریفر کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ اس میں بھی درج ہے. یعنی یہ جو واقعہ میں لکھ رہا ہوں یہ اور کتابوں میں بھی اور جگہ پر بھی درج ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اور بھی گواہ ہیں, اور بھی لکھنے والے موجود ہیں. اب بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی سورج کا سائیکل, زمین کا سائیکل سلو ہو گیا, یعنی اس کی سپیڈ کم ہو گئی. جب زمین کی سپیڈ کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دن لمبا ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو زمین کا ایکسس ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ کر گیا. اب زمین کا ایکسس اگر ٹلٹ کر جائے تو اس سے دن اور رات میں فرق پڑ جاتا ہے. کچھ لوگ اعتراض لگاتے ہیں کہ جی اے سورج تو جبون پر ٹھہرا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں سورج تو ٹھہرا نہیں ہوا, مطلب سورج تو پہلے ہی ٹھہرا ہوا ہے, سوری. تو اس کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ٹھہرا رہا ہے, یہ تو زمین ہے جو کہ گھومتی ہے. لیکن اب سائنس نے اس بات کو بتایا ہے کہ سورج بھی گھومتا ہے. ڈیفینیٹلی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, سورج اپنے پورے نظام شمسی سمیت کسی اور چیز کے گرد گھومتا ہے, اور پھر گیلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز واٹ ایور جو بھی بڑی بڑی باتیں ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی ہیں. کائنات میں کچھ بھی ساکن نہیں ہے, کائنات میں کچھ بھی ساکن نہیں ہے. سو سورج پہلے سے ٹھہرا نہیں تھا ہوا, اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو, کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا. خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا. اب لڑ بیسیکلی کون رہا ہے, ویسے بنی اسرائیل لڑ رہے ہیں, لیکن خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا. آپ کو بہت ساری ٹرمینالوجیز ملیں گی کہ خداوند نے مار دیا, خداوند نے کر دیا, خداوند نے یہ کر دیا, لیکن کیا کس نے ہوتا تھا, خداوند انسانوں کو استعمال. سو بیسیکلی ہماری جو ایمانداروں کی زندگی ہے, مسیحی زندگی ہے, اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کون گزار رہا تھا, ہم گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے تھرو خداوند زندگی ہمیں اپنی زندگی کیا کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے. ہماری جگہ پر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں اور خداوند وہ سارا کچھ ڈسپلے کرے, بلکہ ہمارے تھرو وہ اپنی زندگی کو کیا کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے. جس طرح جنگوں میں بھی, لڑائیوں میں بھی یہ نہیں کہ بنی اسرائیل بس گھر چ بہ جان تے کچھ نہ کرن, تو خداوند تو چاہتا تو سب کو خود ہی مار دیتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اٹھنا پڑتا ہے, ایکشن لینا پڑتا ہے, نکلنا پڑتا ہے, آگے بڑھنا پڑتا ہے, قدم اٹھانا پڑتا ہے, پھر جا کر آپ کو خداوند کی طرف سے فتح ملتی ہے, اور وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق. اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے, اور یشوع کو یہ خبر ملی کہ وہ پانچوں بادشاہ مکیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں. یشوع نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لڑکا دو اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو. کہتا ہے ٹھیک ہے, بادشاہ ہمیں پانچوں ہمارے قابو میں آ گئے ہیں, غار میں چھپے ہوئے, تو کہتا ہے کہ انہوں اتنے بند کرو تو پہلا باقی لوگوں کا کام تمام کرو, انہوں نے اسی بات سے ڈیل کر لواں گے. یہ نہیں کیا کہ کوئی نہیں, اور بادشاہ قابو آ گئے نے تو سمجھو باقی بھی سارے قابو آ گئے نے, تو اس نے ڈھیل بالکل نہیں دی. کہتا پر تم نہ رکو, تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو, اور ان میں سے جو بچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو, ان کو مہلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہر میں داخل ہوں. کنانیوں کو مہلت نہیں دینی. کنانیوں کو مہلت دیں گے تو کنانی لوٹ کر آپ کے لیے نقصان کا سبب بنیں گے. اور یہ بات ہم پہلے بھی ایک میسج میں دیکھ چکے ہیں, کلاس کا تو نہیں تھا,
کہ جب آپ بھی اپنی زندگی میں گناہ کو، جب خدا چاہتا ہے کہ آپ گناہ کو مکمل طور پر ختم کر دیں، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، تو جب آپ ان کو گناہ کو موقع دیں گے، اس کو ہلکا سا بھی سانس لینے کا موقع دیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گناہ بڑھے گا، وہ گناہ دوبارہ سے صحت پکڑے گا، وہ گناہ دوبارہ سے اثر دکھائے گا اور آپ کی زندگی کو برباد کرے گا۔ تھوڑا سا موقع بھی دیں گے تو، زیادہ نہیں، بس اس کو ہلکی سی سانس لینے کی بھی جگہ مل گئی نا، تو بس سمجھو کہ تہاڈا کام انہیں ہن خراب کر دینا۔ سو آپ کو، جس طرح یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ اگر آنکھ تمہاری ٹھوکر کا باعث بنے تو اس کو اپنے پاس سے نکال کے پھینک دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کو، آپ کے نقصان کا سبب بنتی ہے، آپ کو خدا سے دور کرتے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے، اس کو دوبارہ پنپنے کا موقع نہیں دینا۔ وہ کہتا تم نہ رکو، تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو اور ان میں سے جو بچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو مہلت نہ دو۔ آپ بھی اپنے گناہ کو کبھی مہلت نہ دیں کہ وہ دوبارہ پنپنے پائے، کہ وہ اپنے شہر میں داخل ہوں، اس لیے کہ خدا تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے۔ اور جب یشوع اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کر چکے، یہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیل دار شہروں میں داخل ہو گئے، تو سب لوگ مکیدہ میں یشوع کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ جتنے لوگوں کو وہ مار سکتے تھے انہوں نے کیا کیا ہے؟ مارا ہے۔ جو بھاگ گئے سو بھاگ گئے۔ لیکن ابھی جب یہ ان کے شہروں پر حملہ کریں گے، جب ان کو مزید پکڑیں گے، تو باقی لوگوں کو کا بھی یہی حال کریں گے۔ بہرحال ابھی تو یہ ان کی مدد کو گئے تھے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یشوع نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ ان 5 بادشاہوں کو، یعنی شاہ یروشلیم اور شاہ ابرون اور شاہ یرموت اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوع نے ان سے کہا خوف نہ کرو، ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خدا تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوع نے ان کو مارا اور قتل کیا اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا۔ سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یشوع یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو بھی۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے بہت سارے کنانیوں کو چھوڑ دیا تھا، بنی اسرائیل نے بہت سارے کنانیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آگے آگے جیسے جیسے ٹیکسٹ پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایک بڑے لارجر ایریے پر قبضہ کر لیا، لیکن بہت سارے کنانیوں کو چھوڑ دیا، اور وہی کنانی بعد میں بنی اسرائیل کے لیے مصیبت اور سزا کا سبب بنے۔ چھوڑا اور وہی کنانی ان کے لیے مصیبت کا یا سزا کا یا عدالت کا سبب بنتے ہیں۔ سو کہا تو ہے اس نے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 بہت سارے لوگوں کو یہ چھوڑ دیں گے، خدا ان کے حکم پر مکمل عمل نہیں کریں گے، اور وہی کنانی بعد میں ان کے لیے کانٹے بنیں گے، جس طرح گناہ ہمارے لیے بنتا ہے۔ اچھا، اب ایک انٹرسٹنگ بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ 5 بادشاہ، اس نے کہا جی بادشاہوں کو نکالو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ اب یشوع اگر ذرا سا بھی خوف زدہ ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے ان بادشاہوں کو چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ علاقوں پر تو قبضہ کر لیا، یا ان کو قید کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اگر اس کے دل میں ذرا سی بھی بات ہوتی کہ یار ہو سکتا ہے کل میں بھی پھڑیا جاواں، تو جو سلوک اج میں انہاں نال کراں گا نا، یہ کل نو میرے نال کرن گے۔ آج اگر ان کو میں جیتا چھوڑ دوں گا نا تو ہو سکتا ہے کل کو میں پکڑا جاؤں تو یہ مجھے بھی جیتا چھوڑ دے۔ لیکن یشوع کیا کہتا ہے کہ ان سب کو مار دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یشوع نے اعلان کر دیا کہ کسی کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہے، اور یہ بھی بات ساتھ میں طے ہے کہ اگر انہوں نے یشوع کو پکڑ لیا تو چھوڑیں گے وہ بھی نہیں۔ سو یشوع وہ کہتے ہیں کشتیاں جلا کے
यशवा पूरे दिलो जान से इस जंग में इन है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मुझे इनसे फेवर चाहिए, कल को मुझे इनसे काम पड़ सकता है, कल हो सकता है मैं फड़या जाऊं फिर मेरा की बनेगा। ये कंप्रोमाइज्ड लाइफ होती है। ये क्या होती है? कंप्रोमाइज्ड लाइफ होती है, जहां पे हम लोगों से कंप्रोमाइज करते हैं, गुनाह से कंप्रोमाइज करते हैं, सिचुएशंस में कंप्रोमाइज करते हैं कि यार हो सकता कल नूं मैनू भी काम पै जाए, सो थोड़ा जिहा ना हाथ थोड़ा रखिए थे, वो यार तुहानू नहीं पता कल नूं सानू कोई काम पै गया फिर की करांगे। तो हम क्या करते हैं? हम गुनाह करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, अक्सर सिचुएशंस में गुनाह करते हैं। हम यशवा जैसा बर्ताव नहीं करते कि आपको जो ठीक खुदा की तरफ से मुकर्रर है वही करना है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। यशवा ने वही किया जो कि खुदा की तरफ से उसको हुक्म मिला था, चाहे उसका नतीजा कुछ भी है। अगली आयात में यशवा बहुत सारे शहरों को फतह करता है और ये सारे शहर जनूबी शहर थे। मैं समरी करके बता देता हूं आपको कि जब ये कनान में दाखिल हुए तो ये तकरीबन सेंटर में दाखिल हुए, यानी यरीहू शहर और ई जो है ये तकरीबन क्या थे? सेंटर में। अब एक साइड पर जनूबी शहर हैं, एक साइड पर शिमाली शहर हैं। ये जितने बादशाह हैं जिनको इसने मारा है और फिर आगे भी जाकर मारेगा, ये सारे कौन से हैं? जनूबी बादशाह है। और ये शिमाली बादशाहों से हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि दरमियान में बनी इसराइल है। तो शिमाली बादशाहों की हेल्प के लिए उनको बनी इसराइल को क्रॉस करना पड़ेगा। 3 हिस्सों में खुदा ने इनको फतह दिलाई। सबसे पहले सेंटर, फिर जनूबी सारे शहर फतह किए और अगले चैप्टर में यानी 11वें चैप्टर में हम देखेंगे कि इन्होंने शिमाली शहरों को फतह किया और इस तरह से इनकी जो फतह है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। ये एक स्ट्रेटजी थी और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। गॉड ब्लेस यू।